السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج کے دن الزامات اور مسائل کے جب دیکھا جائے تو ہر قسم کی باتیں چل رہی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو اوتھ اٹھانے نہیں، جب ان کی اوتھ اٹھنے کی سیریمنی تھی شہباز شریف کے پرائم منسٹر، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جام 45 والے لوگ ہیں، ہم ان کو کیوں جائیں۔ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ چیف سیکرٹری کے معاملے میں جھگڑا چل رہا ہے، وہ اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری چاہتے ہیں، اس کے علاوہ فنڈز کا بھی ایشو ہے۔ خیر اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، کہ کیا آج وعدوں کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ فیڈرل انفارمیشن منسٹر طاولہ طاہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے، پٹیشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے خط کا، یورپین یونین کو، اور یہ کہا کہ اس میں ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کا پاکستان کا جی ایس پی پلس ہے، جو پاکستان کی تجارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یورپ کے لیے، اس کو وڈرا کیا جائے، کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، یہ الیکشنز اور سارا ووٹ چوری اور سارا کچھ۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور کلیئرلی ہاتھ تو ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مگر کیا اس طرح کی حرکتیں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کا اس کا جو رسپانس آیا وہ بھی بڑا بھرپور آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ان کو ڈیفامیشن کا نوٹس کریں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ انفارمیشن منسٹر نے بھی کوئی چیز ویسے پریس کانفرنس میں شیئر نہیں کی، نہ اس لیٹر کی کاپی نہ کچھ اس بیان کے ساتھ، تو اس میں کافی کویشچن ہے۔ پھر ایک اور چیز جس سے بہت سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے وہ ہے سیکیورٹی الرٹ اڈیالہ جیل کا۔ اچانک ایک خبر چلتی ہے کہ جی 2-3 ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں اور ان سے نقشے پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد پہلے آگے پیچھے کوئی ڈیٹیل نہیں آئی، اور اس کی بیسس بنا کے ایک سخت قسم کا کرفیو لگا دیا گیا اڈیالہ جیل پہ، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں اور دوسروں کا خیال یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن ڈسرپشن ہے عمران خان کی اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اب ان کے ساتھ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، پھر اگلی نامینیشنز، ابھی سینٹ کے بائی پولز بھی ہیں، اس کے نامنیز کی بات ہوگی، پھر نیشنل اسمبلی کے بائی پولز ہیں، اس میں ڈسرپشن ہے، پھر جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو بالکل کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کیا جائے، اور یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ بھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی۔ لیکن جہاں پی ٹی آئی نے اتنے اپنے ایشوز بنائے ہوتے ہیں، آج ہم نے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی دیکھی کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے ریزرو سیٹس کا، اس میں پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے تھے، دونوں جگہ وکلا نہیں پہنچے۔ اور ابھی آپ نے ابتدائیے میں شروع ہوگا سنا ہوگا شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بالکل پوچھا جائے گا کیوں نہیں وہ پہنچے، کیا ہے۔ ایک طرف اتنا شور، ایک طرف یہ نان سیریسنس۔ ساتھ ہی ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، الیکشن کمیشن نے 26 مارچ کو بلا لیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو۔ ایک سیریس کیس ہے ان کے خلاف، پٹیشن دائر ہوئی ہے، جہاں پہ ایک زمین جو انہوں نے کلیم کی تھی کہ میں نے بیچی ہے اور اس کے عوض پیسے لے کے میں نے ایک جیپ خریدی ہے، وہ ابھی تک ان کے نام پہ ہے، لیکن اس کو اس کا ایسٹ شو نہیں کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نامنل اونر سے ہیں لیکن اصل زمین اس بندے کی ہے، جب وہ کہے گا میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ کیا یہ اتنی ہلکی بات ہے؟ کیونکہ اب اسلام آباد میں ہم سن رہے ہیں کہ شاید یہ کیس اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی والے اور گنڈاپور صاحب لے رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں 26 مارچ کو گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی کسی قسم کا گنڈاسا چل جائے۔ اٹس اے ویری ویری پریکیریس سچویشن۔ یہ کافی چیزیں ان پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو رنگ بازی ہو رہی ہیں اور آپٹکس کے لیے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں مومن صاحب، ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے، بہت شکریہ۔ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انفارمیشن منسٹر پنجاب، اور فیصل کریم کنڈی صاحب، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، سینیٹر ہیں اور سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان سے لیگل 2-3 چیزیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم علی۔ ایک تو یہ بتائیے، بڑا سیریس الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے یہ ای یو کو کانٹیکٹ کیا ہے، آیا تھرو اے فارمل پٹیشن یا سوشل میڈیا کیمپیننگ، اس قسم کا تاثر دیا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس پاکستان کا ریووک ہو جائے۔ پہلے آپ لوگوں نے آئی IMF کو خط لکھنے کی بات ہوئی، اس پہ بہت لے دے ہوئی، اور آئی تھنک کافی بلو بیک آیا آپ لوگوں پہ کہ اپنی پولیٹیکل چیزوں کے لیے، اپنی پالیٹکس کے لیے ملک کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جی ایس پی تو بڑا سیریس چارج ہے۔ جی دیکھیں، میں نے ابھی انفیکٹ اس پہ جب یہ طاہر صاحب نے یہ کہا تھا
تو چونکہ مجھے اس کا کوئی کبھی ڈسکشن اس پہ ہوئی نہیں، نہ کوئی ایسا مجھے علم تھی، بٹ نان دا لیس میں نے اپنی انویسٹیگیشن کی کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہیں سے تھی، تو بالکل ہی غلط اور بے بنیاد بات کی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں کر دی اور کہاں سے یہ الزام لگایا، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور مجھے ابھی بلکہ بات کر رہا تھا اپنی انفارمیشن ہمارے جو کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا ہے اور ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ میں کسی کو ڈیلیگیٹ کروں کہ اس پہ لیگل نوٹس بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈیفیمیشن ہے، یہ الزام چونکہ بالکل بے بنیاد ہے، تو اس پہ ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بن سکتا ہے۔ تو میں نے بہرحال اس پہ ٹیم اب ایک کانسٹیٹیوٹ کی ہے، لیگل ٹیم، جو شاید یہ لیگل نوٹس اگر بنتا ہے تو دیں گے، اگر ریٹریکٹ کر دیں ڈاکٹر صاحب، واپس لے لیں یہ اسٹیٹمنٹ، تو شاید یہ معاملہ ادھر ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت نہیں ہے اس بیان میں۔ سو لیٹ می فریم اٹ تاکہ ہمارے ناظرین کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو طارق صاحب نے بیان دیا ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو پھر پی ٹی آئی فل سے لیگل کاروائی کرے گی۔ جی بیسکلی یہ باٹم لائن یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، یہ جو ایشو بنا ہے، آج آپ کے لائرز لاہور میں نہیں تھے، پشاور میں نہیں تھے، شیر افضل مروت صاحب بڑا گرجے برسے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل پوچھا جائے گا۔ ایک طرف آپ لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ ڈو اور ڈائی ہے، جمہوریت پہ ڈاکہ ہے اور سب کچھ ہے، اور عدالتوں میں مقدمے کر کے وکلا پہنچتے نہیں ہیں۔ جی اس پہ کافی انفیکٹ ہمیں پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی یا کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہو گئی کسی وجہ سے، کیونکہ یہ پہنچنا تھا، بابر اعوان صاحب نے بحث کرنی تھی آج جا کے، اور یہ سارا کچھ سیٹل تھا، لیکن کسی وجہ سے پھر کوئی آئی تھنک مس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے۔ تو اب ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کل میں خود جاؤں گا اور اس پہ بحث کروں گا اور معذرت کروں گا جو فل بینچ ہے، کیونکہ بات آپ کی درست ہے، اس پہ کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہو گیا، غلطی ہوئی، اور اس کی ہم انویسٹیگیشن ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ہم پروسیس کو اور مضبوط بنا سکیں، لیکن لیپس تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک دن کا ٹائم مل گیا ہے، جو اب کل انشاءاللہ جا کے بحث کریں گے۔ اچھا یہ جو اتنا شور مچ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جیل کا سارا سیکیورٹی تھریٹ الرٹ ہے، سب کچھ ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹیل لی ہے جو سا پہلے جس بیسس پہ یہ کیا گیا تھا کہ جی ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اس کی کوئی ڈیٹیل مانگی ہے؟ اور دوسرا، وائی ڈو یو تھنک اٹ از ہیپننگ؟ سمپل ریزن ہے اس کا جی، ایکچولی میں تو گیا تھا آج اڈیالہ، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی صبح، کیونکہ ہمارا وہ القادر کا کیس ادھر ٹرائل میں تھا، اور کچھ وہاں کے اہلکاروں سے بھی بات ہوئی، اور وہ جج صاحب بھی چونکہ ادھر آتے ہیں ان سے بھی ذکر کیا، تو صاف نظر آتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ میرا خیال ہے کیا اس لیے گیا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے اہم سیاسی فیصلے ہونے ہیں، سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو جو ہمارا کریٹیکل سائیڈ ہے اس کو ایک طرح سے کمزور کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کورسپونڈنس یا کمیونیکیشن نہ ہو اور فیصلے نہ پہنچ سکیں جو لیڈرشپ ہے اس تک، تو اس وجہ سے آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور دو تین چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں کہ ان کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، ایک پروگرام ہے، ایک اسٹریٹجی ہے آئسولیشن۔ اور جو ہماری نارملی ایک مشاورت ہو جاتی تھی قانونی طور پہ بھی، کیس سے پہلے کچھ جو ڈسکشن ہوتی ہے کلائنٹ لائر، وہ بھی ہو جاتی تھی، وہ بھی اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ چلیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم۔ ہمیں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا، انفارمیشن منسٹر پنجاب، اور فیصل کریم جوائن کرنی ہے، سی لیڈر پی پی۔ عظمہ، محمد صاحب آپ کی اجازت سے، بکاز ایک سیریس الزام لگ رہا ہے۔ عظمہ ابھی آپ نے سنا ہوگا علی ظفر صاحب کو، جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں،
آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے ہم اثر وفاق کے اندر انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا ہے کہ ای یو کے اوپر کہ یہ جی ایس پی پلس ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے صاف انکار کیا بلکہ کہا کہ اگر بیان واپس نہ لیا تو ہم لیگل کارروائی کریں گے. تو جھوٹے الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ مالک صاحب. اللہ کی شان یہ ہے کہ جھوٹے الزام کی بات وہ کر رہے ہیں جو صبح دوپہر شام صرف ہم لگاتے ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جتنی بھی جھوٹے الزام آئسولیشن کی کوشش ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آج وہ خود کہہ رہے ہیں میں مل کے بھی آیا ہوں لیکن آئسولیشن کی کوشش بھی ہو رہی ہے. پہلے تو اس بیان کے اوپر میری بھی اطلاعات کے مطابق بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے, چونکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا, اس لیے ایک پٹیشن سائن کرائی ہے اور سائن کرا کے وہ جمع کرائی ہے پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو جو ہے وہ واپس لینے کے لیے. لیکن وہ پٹیشن آپ لوگوں نے دکھائی نہیں نا, وہ کس کے پاس ہے؟ اگر طاہر صاحب کے پاس تھی تو دکھاتے, اس کی کوئی کاپی کچھ ہوتا نا. یہ تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا. اگر آپ لوگوں نے الزام لگایا تو کیا لازم نہیں تھا کہ طاہر صاحب دکھائیں پٹیشن؟ وہ میں بتا دیتی ہوں. ان کو عادت ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کارنامہ سر انجام دیں گے, اس کے بعد مکر جائیں گے, کہیں گے نہیں ہم نہیں تھے, ہمارے لوگ نہیں تھے. اور اب بھی وہ کہیں گے کہ کسی اور نے کیا ہے, ہم نے پیچھے سے بیک نہیں کیا. یہ جو پٹیشن گئی ہے یہ پی ٹی آئی بیک نہیں تھی, یہ خود ہی لوگوں نے کر دیا. دیکھ لیجیے گا الٹیمیٹلی یہ رزلٹ نکلے گا. اور یقیناً یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی, آنی بھی چاہیے. کاش اللہ کرے ہم اس میں غلط ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے. اور آج بھی عمران خان صاحب نے جو عدالت کے اندر بات کی ہے, جرنلسٹ ہے, انہوں نے پھر سری لنکا بنانے کی بات کی ہے, پھر وہی معصوم خواہش. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی اپنے میں سے اپنے آپ سے آگے بڑھ کے کیوں نہیں سوچ سکتا. اس شخص کو پاکستان سے کس چیز کا پرابلم ہے کہ جب شروع کریں گے کبھی آئی ایم ایف کو انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پیکج نہ ملے پاکستان کو, تو یہ اب جی ایس پی پلس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کبھی یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کے لیے کوئی سازشیں تیار کراتے ہیں, کبھی ٹیلی فونیں کراتے ہیں, کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں مہنگائی پہ. یہ مومن صاحب سے کوئی کامنٹ لیتے ہیں. مومن صاحب, پہلے آئی ایم ایف, اب یہ جی ایس پی والی ڈرامہ چل رہا ہے, پھر وہ سری لنکا کی باتیں, اتنا خوف کیوں پھیلاتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے علی ظفر صاحب کو سن لیا ہے. علی ظفر صاحب ویری سمپلی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا ہاں جی یہ یا ہماری کمیونیکیشن میں لیپس ہو سکتی ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ غلطی تھی. جب رؤوف حسن صاحب سے بات ہوئی تھی آئی ایم ایف کے لیٹر کے بارے میں, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہاں جی میں نے لکھا ہے اور اس کا یہ مفہوم تھا اور یہ وجوہات تھی. ڈڈ وی ڈینائی دیٹ تھنگ؟ نہیں. ہماری اس وقت جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ اگر کسی جگہ پہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی ایس پی پہ آپ لوگوں کو پتا ہے بلو بیک آئے گا, آپ لوگ لوگوں سے کروا رہے ہیں, خود نہیں کر رہے. مجھے ختم کرنے دیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا علی ظفر کو پتا ہوتا یا رؤوف حسن کو پتا ہوتا اور یہ لوگ اس کو اس طرح کیٹیگوریکلی ڈینائی نہ کرتے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو بیان دینا ہوتا ہے یا بیانیہ دینا ہوتا ہے یہ دے دیتے. دیکھیں سو تو اپنی جگہ ہے, لیکن اب جیسے ان لوگوں نے بات کی ہے نا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک خاتون ہے, مریم اکرم نام ہے ان کا, جو ٹک ٹاکر ہے, جن کو سیٹ مل گئی تھی نیشنل اسمبلی کی آن ریزرو سیٹ. آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہے کہ 9 مئی کو جلتے ہوئے بس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑی تھی. ٹھیک ہے, اچھا ٹرائی اینڈ سی اٹ. ٹھیک ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز جن کو یہ نیشنل اسمبلی میں ایز اے ریزرو سیٹس پہ لے کر آنے کے لیے تیار ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے بھیس میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کے 9 مئی کو جلتی ہوئی بس کے سامنے کھڑے اور پکچر کھینچ رہے ہیں. وہ کہہ دیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ڈاکٹر فوٹو ہے, تو آج کل ہم کیا کریں, کسی فوٹو ویڈیو کو کیسے مانیں؟ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سامنے نظر آ رہا ہے نا. اچھا اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں آپ بالکل اس کے فرینزک کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے اسپیشلسٹ, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام بالکل غلط ہے, بے بنیاد ہے. میرے لحاظ سے بعض لوگ ایسے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان سے سچ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ. عطا تارر انفارچونیٹلی ان میں سے ایک ہیں, انفارچونیٹلی.
ہی از دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کی حرکتیں دیکھی ہوئی ہیں جب وہ پنجاب اسمبلی میں تھے اور وہ ان کے ہاتھ میں کتاب تھی اپنی کیا کہہ سکتے کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی, تو وہ کس طریقے سے حرکتیں کر رہے تھے. سم پیپل لائک دیٹ, ٹھیک ہے, جن کی ایک ہسٹری ہے ساری چیزیں. انفارچونیٹلی اٹس ویری سیڈ کہ اس طرح کے لوگ بھی آپ ہیں. سو کریں نا, لے کے جائیں. نہیں وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو دیکھیں ہی از دا لائر, علی ظفر از دا لائر. کنڈی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. کنڈی صاحب ذرا یہ باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ایک آپ کے حلیف ہیں ایک آپ کے حریف ہیں, دونوں کی جو بحثیں چل رہی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی. مجھے بتائیں ذرا آپ سے, میں کے پی کے بارے میں ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آج سی ایم آگے ہیں, وہ ملنے آگے پرائم منسٹر صاحب کو. پہلے تو وہ روادار نہیں تھے ان کو کرنے کے, لیکن وہاں پہ جو کیس چل رہا ہے, جو الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس کر دیا 26 مارچ کو, اسلام آباد میں بڑی گردش ہے کہ یہ بڑا سیریس کیس ہے اور اس میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں چیف منسٹر کنڈی صاحب. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جہاں 21-22 سیٹیں تھیں اپوزیشن کی, ان کی اسپیشل سیٹس بڑھا کے ریزرو سیٹ سے اب وہ 51-52 پہ چلے گئے ہیں. تو اگر ایک کوئی فارورڈ بلاک بن گیا تو اور بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے کے پی میں. کیا کے پی میں کچھ اتنے بڑے نظر آ رہی ہیں کچھ چینجز وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج پشاور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی, میں خود وہاں پر موجود تھا, اور جو سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل تھے یا ان کے جو وہ تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے وکلا, 2 وکلا بابر روان صاحب اور علی ظفر صاحب جو ہے وہ راستے میں آ رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. پھر اچانک 2 منٹ کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ تو آئے نہیں رہے ہیں. علی ظفر صاحب اڈیالہ چلے گئے ہیں اور بابر روان صاحب نامعلوم مقام پہ, کوئی پتہ نہیں آ رہے ہیں, جس پہ جج صاحبان بھی بڑے برہم ہوئے. باقی تمام وکلاء نے, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو ہے اس کے اوپر بحث کی اور کل اس پہ وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. جہاں تک آپ نے سی ایم کی بات کی ہے, دیکھیں سی ایم اچھی بات ہے جو ہے وہ کم از کم آ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کم از کم انہوں نے بھی مان لیا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ ماضی میں تو اب کہہ رہے تھے, چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے. میں پرائم منسٹر نہیں مانتا, پتہ نہیں, اور میں سی ایم باقی کوئی نہیں مانتا. بہت سی چیزیں باتیں کر رہے تھے, لیکن ہم ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ سی ایم بن چکے ہیں, ابھی آپ وہ ٹائیگر فورس والی باتیں چھوڑیں. آپ کا صوبہ جو ہے اور میرا جو صوبہ جس سے میرا تعلق ہے اس میں بہت سے معاملات ہیں جس میں آپ کو جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو, فائنینشیل سپورٹ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دے, آپ اس کو نہیں چلا سکتے ہیں. آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پر خراب ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو فارمر فاٹا کے ساتھ وعدہ کیا 100 ارب روپے کا سالانہ کا, اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو بغیر میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کے کوآرڈینیشن کے نہیں چل سکتی. اور شاید ان کو آج ریئلائزیشن ہوئی ہو کہ میں نے جو ڈائلاگ مارے ہیں وہ ڈائلاگ نہیں چل سکے, اور مجھے جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ وہ مل رہے ہیں. نہیں, میں اچھی بات ہے وہ ملیں. میں آپ سے پوچھوں کہ جو الیکشن کمیشن والا کیس ہے اس کے بارے میں اسلام آباد میں بڑی گردش چل رہی ہے کہ جی یہ بڑا ایک سیریس کیس ہے, اس کو دیکھیں مالک صاحب 2 چیزیں ہیں. ہم اس کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. یہ وہی شخص نہیں ہے جو 9 مئی میں بھی ملوث تھے. ہمیں ریاست نے کہا تھا کہ یہ 9 مئی میں ملوث ہیں, جے ٹی نے بھی کہا تھا کہ 9 مئی میں جو خاص لوگ ملوث ہیں ان میں ایک یہ بھی تھے. لیکن جب یہ سی ایم کینڈیڈیٹ بن گئے اور سی ایم بن گئے تو 9 مئی کدھر گیا, 9 مئی کا بیانیہ کدھر گیا. تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کرتی ہے. ٹی وی پہ بڑی ہائپ ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے, تو 26 کو پتہ چلے گا. اگر نائل ہوتے ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کے جتنے فیصلے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے ہیں نا, حق پہ تو کوئی فیصلہ نہیں آیا. پی ٹی آئی وہ تو نظر آتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن گیا ہوا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم آج بھی کہتے ہیں جو میں تانے دیتے تھے نا ماضی میں کہ یہ چیئرمین نیب آپ کا ہے, ہم نے تو نہیں لگا چیف الیکشن کمشنر, نہ ہمارا ہے. ان کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پورے 22-24 کروڑ جتنی عوام ہے اس میں اس سے بہترین شخص مجھے نہیں ملا اور میں نے اس لیے اس کو لگایا. انہوں نے لگایا, ہم نے تو نہیں لگایا تھا. ان کو یہ بڑا کمپیٹنٹ نظر آ رہا تھا, بڑا اچھا نظر آ رہا تھا, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہے, کمپیٹنٹ ہے, تو انہوں نے لگایا تھا. انہوں نے بڑی چھان بین کی تھی, بڑے جو ہے وہ امتحانوں سے اس کو پاس کرایا, اس کے بعد لگایا تھا. اب اگر آج ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں تو آج برا ہو گیا ہے, ان کے حق میں فیصلے تو اچھا ہو گیا ہے. لہٰذا یہ ہمارا اپوائنٹ ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی کا اپوائنٹی شخص ہے جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے, تو لہٰذا ان کو گیلے نہیں کرنے چاہیے, ان کو فیس کرنا چاہیے. اب اگر وہ غلط کام کریں گے, اگر جیسے ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں, جب آپ نام نہیں دیں گے, آپ کی لسٹیں نہیں آئی ہوں گی, آپ سنی اتحاد کونسل کا جو خود
اس کا جو لیڈر ہے جو جس کی وہ پارٹی ہے وہ خود اپنی پارٹی پہ نہیں لڑا, اس نے لسٹ نہیں دی, اور آج کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ میری سیٹیں کیسے آپ کی سیٹیں ہیں, اور آج اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, آپ نے اپنے فارم غلط بھرے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی. اگر آپ کے سزا دے دی, اگر غلط فارم بھرا ہے سزا دی جائے گی تو چیف الیکشن کمیشن ذمہ وار ہے. ٹھیک, چلیں میں ازما ذرا 2-3 باتیں, میں 3-4 سبجیکٹس چھیڑنا چاہ رہا ہوں. وہ تو جو سینٹر میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن ایک بات بتائیں نظم, اتنے کرٹیکل حالات ہیں, اتنا سب کچھ ہمارا خیال تھا آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوگی, لیکن پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ بھی وہی جمعہ بازار, اتوار بازار وہاں جا رہی ہیں, 1-2 سکولز میں جا رہی ہیں. آج ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھا, وہ یوٹیلیٹی سٹور میں گئے ہوئے تھے تو 4 وزراء گئے ہوئے تھے, فورن منسٹر بھی ان کے ساتھ, ڈیفنس منسٹر بھی ان کے ساتھ, رانا تنویر صاحب بھی ان کے ساتھ. چلیں انفارمیشن منسٹر تو مجھے سمجھ آتا ہے. یہ آپ کی پارٹی کر کیا رہی ہے؟ یو تھنک ایکچولی لوگوں کو یہ تسلی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یوٹیلیٹی سٹور میں آپ لوگ 5 وزیر اعظم اور 5 وزیر آ گئے ہیں, یا یوٹیلیٹی سٹور میں چیف منسٹر چلی گئی ہیں؟ یہ آپٹکس تو آج سے 30 سال پہلے گیمیں ہوتی تھیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اینڈ یو آر انسلٹنگ پیپلز انٹیلیجنس؟ دیکھیے پہلے تو مالک میرا تھوڑا سا پروٹیسٹ ہے کہ پروگرام شروع بھی پی ٹی آئی سے ہوا, ان کو آپ نے کتنا ٹائم دیا, اس کے بعد آپ نے محمد صاحب سے کتنی بات کی, میرے 2 جملوں کے بعد آپ آگے بڑھ گئے. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے اگر میں انوائٹڈ ہوں آپ کے پروگرام میں. میری مجال, آپ پورا ٹائم لے, بولے آپ. مہربانی آپ کا. سینیٹر صاحب کو پہلے تو ان کی مجھے حیرت یہ ہے کہ دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے بندہ اپنی طرف دیکھ تو لے. علی ظفر صاحب نے باقاعدہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کو لکھے جانے والے خط کی بھی انہوں نے مذمت کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ نہیں لکھا جانا چاہیے, بٹ پھر بھی لکھوا دیا گیا تھا. اور اب بھی جو ان کے پیچھے ہیں وہ سامنے تو آ جائیں گے, یہ تو نہیں ہے کہ نہیں وہ چھپ نہیں پائیں گے. اندازہ لگائیے مریم اکرام کے بارے میں ایک تصویر دیکھ کے انہوں نے اس کے اوپر نیریٹو بلڈ کر لیا, اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, ان کا حقائق سے لینا دینا ہی نہیں ہے کہ یہ موصوفہ ان کی پارٹی کی ممبر رہی ہے, اور 9 مئی کے بعد اس نے اپنا قبلہ درست کیا تھا. اسی لیے تو اس کے خلاف پارٹی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئی کہ جمعہ 8 دن ہوئے ان کو خاتون کو پارٹی میں آئے ہوئے, ان کو جو ہے اتنا بڑا عہدہ کس چکر میں دیا جا رہا ہے, ان کو ایم این اے کیوں بنایا جا رہا ہے. تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں, دوسروں کو بات کرنا ان کو بہت اچھے سے آتا ہے, ان کو شوق بہت ہے. اب میں جاتی ہوں آپ کے سوال کے اوپر. مجھے حیرت یہ ہے مالک صاحب کہ آپ اچھے خاصے سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک عام آدمی کے پاس جا کر اس کے مسائل اگر سن رہا ہے وزیر اعظم ہے یا چیف منسٹر ہے, اس میں آپٹکس اور اس میں برائی اور اس میں یہ 30 سال پہلے کی سیاست ہے, تو کیا کریں؟ اب آپ گھر بیٹھ جائیں, اب آپ بالکل بیزار ہو جائیں, آپ کو کسی سے ملنے کا شوق نہ ہو, آپ کمرے کے اندر بند ہو کر جو آپ کو بیوروکریسی سنائے وہ آپ سن کے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے آپ عمل درآمد کریں, اور پھر یہ اس کو آپ اچھی گورنمنٹ کہتے ہیں. وزار صاحب ایسی گورنمنٹ چلا رہے تھے نا. عمران خان صاحب جو ہے وہ 11 بجے نکلے تھے رمضان بازار میں, اور 11 بجے وہ کہہ رہے تھے کہ چلاؤ جو ہے وہ سموسے تلو, چونکہ میں نکل آیا ہوں آج پہلی دفعہ. میری گزارش یہ ہے کہ میری لیڈرشپ وہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر, یہ آپ کو بھی پتا ہے جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کسی جگہ جاتی ہیں جو سیکیورٹی سویپ ہوتا ہے اور جو سب کچھ ہوتا ہے, عام آدمی تو بچارہ 1-2 ٹوکن منی رہ جاتا ہے. اصل بات تو نظام ٹھیک کرنے کی ہے. آپ ہی کی چیف منسٹر نے کہا کہ کوئی میکانزم نہیں ہے ہمارے یہاں پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا, یعنی کہ جو آپ کے ہیں اسسٹنٹ کمشنر, جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, وہ ایبسولوٹ فیلئر ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر نظام ٹھیک نہیں ہے تو ان کے بازار میں جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ تو پھر وہ لوگ, وہ تو ان کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ گراہ فروشی ہو رہی ہے اور 2 ریٹ لسٹ لگ رہی ہیں. بات تو نظام ٹھیک کرنے کی ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بجائے اس لیے کہ ریسورسز ضائع ہوں, shouldn't they be working on the systems? نہیں, وہ she is already working on the system. میرا خیال ہے کہ آپ تک شاید خبر نہیں پہنچ سکی, میری غلطی ہوگی جو میں نہیں پہنچا سکی شاید, کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ایک علیحدہ اتھارٹی یا محکمہ ایون تک بنانے کا حکم اپنے پہلے دن جس دن انہوں نے اوتھ لیا تھا, پہلی میٹنگ انہوں نے اشیاء خورد و نوش کے اوپر جو ان کی قیمتیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا. اور انہوں نے دیکھیے یہی تو بات ہے, یہی تو سنسیئرٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ فیک نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی. نہ ان کا کوئی پلان جو ہے وہ کہیں پر وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہوتا ہے, اور نہ وہاں پر ہم کوئی اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں نا, ہم یہ چیزیں کاٹ دیں, ہم نکال دیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے میرے سامنے ایک نوٹ پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عظما آپ سے ایک نوٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ بات ختم کر لیں پھر میں شیئر کرتا ہوں.
جی پلیز میں صرف بات 2 جملے اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نہ تو ان کا پلان کہیں وزٹ ہوتا ہے، وہ کہیں پلان کر کے نہیں جاتی، وہ جو ہے وہ اچانک جاتی ہے، اور عام آدمی کو اور بیوروکریسی کو یہ میسج دینا کہ عام آدمی کی رائے امپورٹنٹ ہے، جو اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے نہ وہ ایڈٹ ہوتا ہے، نہ اس کو ہم کہیں پر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ احساس کہ آپ دیکھیں تو صحیح لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے جہاں بھی وہ جاتی ہیں، لوگ کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا ہے، ہمیں ڈائریکٹ سننے وہ تو جو بھی جاتا ہے کرتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزراء اعلیٰ یا وزراء اعظم جو ہیں وہ بیوروکریسی کی باتوں میں بند کمروں میں اعتبار کر لیں. سن لیں ذرا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو 125 سے 150 سول ایوارڈز ہوتے تھے ہر سال. میاں شہباز صاحب نے پچھلی باری اس کو ریز کر دیا 250 سول ایوارڈز. اب اناؤنس کر دیے ہیں 700. اس سے تمام سول سرورٹس ہیں، پولیس والے، بیوروکریسی والے، کوئی پی ایس پی ایمز ہیں جو پنجاب میں ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، آئی جی پیز ہیں، مثلا کرنٹ آئی جی پی پنجاب جو ہیں اور سی ایس چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے. ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، پھر کیئر ٹیکر میں بھی رہے آگے. مجھے ذرا بتا دینا کرنٹ آئی جی پنجاب نے یا کرنٹ چیف سیکرٹری نے کون سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری میریٹوریس سروسز دی ہیں کہ آپ ان کو سول ریوارڈز دے رہے ہیں مارچ کے اندر. جب آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں، چیف منسٹر کہتی ہے نظام نہیں ہے جی، کوئی میکانزم نہیں ہے، وہ بات کر رہی ہیں بیوروکریسی کے فیلئر کی، نظام کے فیلئر کی. جب آپ تمام مسائل، دوسری طرف آپ ہی کی گورنمنٹ ہر بیوروکریٹ کو سول ایوارڈز بھی دے رہی ہے. مجھے بتائیں تو صحیح، پھر دونوں میں سے ایک چیز غلط ہے نا؟ میں بتاتی ہوں. نہیں، دونوں آپ کی تھوڑی سی آپٹکس جو ہے دیکھنے کی وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پہلے تو مالک صاحب کوئی بھی محکمہ پورا غلط نہیں ہوتا، پوری دنیا اکٹھی غلط نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود نشاندہی کر کر اس کو ٹھیک بھی کروا رہی ہیں. پالیسی نظام دینا یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، یہ سیاستدانوں نے، چیف ایگزیکٹو نے دینی ہے کہ وہ کہے کہ چونکہ ایک سسٹم نہیں ہے، اس سسٹم کو بنایا جائے، مجھے نیا محکمہ دیا جائے جو 24 گھنٹے کام کرے گا، جو 12 مہینے کام کرے گا، شائع خود و نوش پہ نظر رکھے گا. یہ فرق ہے اپروچ کا. ہمیں گورنمنٹ چھوٹی کرنی ہے، بڑھائے نا، خدا کا واسطہ ان کے اندر سے بھی ٹھیک کر لیں. ڈونٹ کریٹ اے نیو ڈپارٹمنٹ. میں ذرا ادھر بھی آ جاؤں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی. محمد صاحب کہیں گے سارا ٹائم میں نے آپ کو دے دیا. محمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ اس وقت آپ کی پارٹی میں تھیں، بعد میں ان کا قبلہ درست ہوا. ٹھیک ہے نا؟ سو آئزولیٹ بھی نہیں ہے عمران خان. کیسی آئزولیشن ہے؟ ان کے لائرز ان کو آج مل رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ لوگوں کو آزادی ہے پہنچنے کی وہاں پہ پہنچتے نہیں عدالتوں میں، اور جہاں آپ کو ذرا سی پرابلم ہوتی ہے آپ الزام تراشی کرتے ہیں. دیکھیں اگر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے بعد ان میں گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے 8-9 مہینے سال کے اندر اندر وہی ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اتنی زیادہ ان کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو دینا ہے، کس کو نامینیشن دینی، کس کو نہیں دینی. کیونکہ یہ نامینیشنز کوئی یہ تو بات نہیں ہے نا کہ وہ جی 10 بندے نہ 10 اور وہ اسی وقت لکھنا شروع کر دے. اس کے لیے ایک سوچ بچار ہوتی ہے. وہ عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتے نا کہ ایک تو یہ ان پڑھ ہیں اور دوسرا یہ محنت بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مختلف ٹیررسٹ پکڑے جا رہے ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ انفلکس ہے ٹیررسٹ کا. کچھ انسائڈ ہے، کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2-3 ٹیررسٹ پکڑے گئے جس پہ الزام لگایا گیا کہ ڈیالہ کے جیل پرنٹس ہیں، آپ کے خیال میں وہ غلط بات ہے؟ آئی ایم شیور پکڑے گئے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بات ہے، بٹ دیٹس نتھنگ نیو. ہم ہر روز ہر دوسرے دن کبھی کراچی میں دیکھے جاتے ہیں وہ پشتین تو میں. اگر وہ ٹھیک بات ہے پھر تو ان کا لیجٹیمیٹ ہوا نا. میری بات سنیں، دیکھیں جب ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے یو ڈونٹ ٹوٹلی آئسولیٹ تھنگز. آپ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرتے ہو. آپ کے یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یار یہاں پہ ہر ایک بندہ گھس آتا ہے تو آپ باہر ایک کی بجائے 2 گارڈ بٹھا دو گے. گورنمنٹ نے تو یہی کہا کہ ہم ہفتہ 10 دن ہمیں لگیں گے. نہیں دیکھیں نا، نہیں ہفتہ 10 دن نہیں لگتے ہوتے. ہاں ان لوگوں کو لگتے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ مجھے دیتے مجھے کہیں کہ یار ادھر سیکیورٹی نہیں ہے اور یہاں پہ مجھے تھریٹ ہے، اور عمران خان کو چھوڑ دیں، کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی تھریٹ ہو، باقی لوگ بھی ہیں، ان سب کی جانیں امپورٹنٹ ہے، آپ وہ کریں گے. اگر آپ جیل میں دیکھیں، اور جیل از دا موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ وہ دیکھیں ایک قسم کا قلعہ ہوتا ہے. نہیں تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ
آپ کو پتہ ہے اسد کیسر کون ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اسد کیسر کون ہے، عمر ایوب کون ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ 5 6 7 8 جو مین لیڈرشپ ہے، آپ ان کو جانے دیں، ان کو ملنے دیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے کوئی 200 300، ابھی وہ وہی والے عطا طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگوں سے 400 یا 500 لوگوں سے ملاقات، میاں صاحب نے تو کوئی 2500 پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں سے ملاقات کر لی تھی، اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے آپ ضرور کریں، میں جا رہا ہوں، آپ میری تلاشی لے لیں اچھی طریقے سے، ایک کے بعد دوسری جگہ پہ دوبارہ لے لیں، تیسری جگہ میرے فون کا الاؤڈ نہ کرے، سب کچھ نہ کرے، لیکن مجھے جانے دیں۔ گاڑی آپ نے دور کھڑی کروا دی، گڈ تھنگ، آپ مجھے پیدل جانے دیں، مجھے جا کے چیک کر لیں، باڈی سرچ کر لیں، ساری چیزیں کر لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بٹ یہ کہہ دینا کہ ہم 2 ہفتوں کے، اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ جو کرچ ہے، اب یہ نہیں کر رہا ہوتا۔ کنڈی صاحب سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا، انہوں نے کہیں پہنچنا تھا، میں کنڈی صاحب کا کامنٹ لے لیتا ہوں۔ کنڈی صاحب آپ تو نیوٹرل آدمی ہے نا، آپ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے، آپ حکومت کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو سارا جیل والا معاملہ چل رہا ہے اس میں کون صحیح ہے ویسے یہ بتائیں؟ یہ جو پابندیاں لگنی ہیں ملاقاتوں پہ عمران خان کی، اور جیسے محمد صاحب کہتے ہیں یار بات تو ویسے واقعی معمولی ہے، 5 6 لوگ ہیں، ان کو جانے دیں، کون سی قیامت آئے گی ملنے عمران خان سے؟ دیکھیے مالک صاحب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملے یا نہ ملے، بالکل ہر دم ملیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سیکورٹی از دی مین کنسرن۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ رہی، کتنی جیل بریک، 2 3 جیل بریکس تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہوئی ہیں، اور سیکورٹی یہ نہیں کہہ رہے کہ تلاشی لیں، دیکھیں ان کو شاید میں بھی یہ ہو کہ وہ جیل کے اندر جو موجود ہیں قیدی، ان کی سویپنگ کر رہے ہیں، ان سے چیزیں کر رہے ہیں، اس میں اور کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ملاقات کریں نہ کریں یا کو منع کر دیا گیا۔ آج بھی آپ کے علی ظفر صاحب بھی آپ کے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ملاقات کی ہے، ملاقات ایسے ہو رہی ہیں، مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن سیکورٹی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ دیکھیں اگر آپ خدا نہ خاصہ کل کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو کل کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہ بولیں گے کہ جی پنجاب حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ ہے یہ ہے۔ تو ہمیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی ورکر کی جان عزیز ہے، سیکورٹی از دی مین کنسرن۔ اس کے بعد پالیٹکس سے آپ کرتے رہیں، ہمارے مخالف ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، جو بھی ہے آپ کرتے رہیں، لیکن یہ چیز جو ہے سیکورٹی میں سمجھتا ہوں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک سوال کا جواب دیں، پھر میں نے بریک لینا ہے۔ ہم 2 دن سے اسی چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب صدر کیوں بنے، اور بڑا واضح ہے کہ پروٹوکول کے لیے نہیں بنے، کوئی امیونٹی نہیں چاہیے کیسز میں۔ اب خیال یہ ہے کہ صدر اس لیے بنے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 1.5 2 سال یہ نظام چلے گا، اس کے بعد مجبوری ہوگی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی عمران خان سے بات کرنا، تو اس وقت ایک برج جو ہے وہ صدر کا آفس ہوگا، اور وہ پیس میکر ہوں گے، اور جو پیس میکر ہوتا ہے وہ اس ملک میں کنگ میکر ہوتا ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے صدر بننے کی تو کوئی اور وجہ اگر ہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ اگر فیوچر میں انہوں نے کنگ میکر نہیں بننا تو زرداری صاحب صدر کیوں بنے ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب صدر اس لیے بنے کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ایک صدارتی امیدوار لایا تھا، اور وہ ہمارے سینئر لیڈر، پہلے بھی صدر کا منصب ان کے پاس تھا، اور جب ان کے پاس پہلے صدر کا منصب آیا انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، چاہے وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے تھا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ تھی، چاہے انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے، صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ بہت سے ایسے ایشوز تھے جو انہوں نے جو ہے وہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو جو ہے انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو ضرورت ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی، اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کی، تو وہ رول جو ہے آصف علی زرداری صاحب بھی پلے کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ نہیں ہے کہ 2 سال بعد حکومت کو مشکلات ہوں گی اور وہ برج کے جا سکیں، یہ آپ سے مراد میڈیا میں مختلف سٹوریز آ رہی ہے کہ ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ایف اینڈ بٹ پہ نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو کنسنسس پیدا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرے سال 2.5 سال بعد ایک اور بھی جب بہت بڑا فیصلہ ہو جائے گا، کچھ ایکسٹینشنز ہیں، کچھ یہ ہیں، ریٹینشنز ہیں، وہ جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک گیم چلے گی، تو اس میں زرداری صاحب کلیدی رول ادا کریں گے۔ یہ آپ ایف اینڈ بٹ پہ چلاتے ہیں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ چیز ہے، جب ہوگا تو دیکھا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہیں، مایوسی ہوگی جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اسلام آباد کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام آباد کے بارے میں فیصل کہتے ہیں کہ there is no such thing as a rumor but a premature fact، جو 6 ماہ کے بعد ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ تو لاہور بیٹھے ہوئے، میں لگتا ہے نہیں، ہم اسلام آباد ہی بیٹھے، ہم بالکل اسلام آباد بیٹھے ہوئے، بڑے پراپرلی بیٹھے۔ چلے اسی بات۔ اچھا ایک بات اور کنفرم کر دیں بریک پہ جانے سے پہلے، آصفہ کا سن رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب جو سیٹ ویکیٹ کر رہی ہیں اس سیٹ پہ آصفہ بھٹو الیکشن لڑ رہی ہیں؟
تقریباً یہی فائنلائز ہوا ہے کہ آصف بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ نواب شاہ سے آصف زرداری صاحب کی سیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. پارٹی نے بھی فیصلہ کرنا ہے آخری، لیکن تقریباً یہ طے ہے کہ آصف بھٹو زرداری صاحبہ جو ہے وہ نواب شاہ سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے گی. چلیں تو زبردست ہے. شی شوڈ بی اے ویری گڈ ایڈیشن ٹو دا نیشنل اسمبلی. ذرا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ذرا عظمہ صاحبہ سے بھی حال کرنے ہیں اور وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں جواب کے لیے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. عظمہ ذرا اسی پہ ایک بات، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کا تو بڑا کلیئر گیم پلان نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کہیں گورنمنٹ بھی نہیں بنا رہے. تو آپ کے خیال میں کیوں صدر بنے ہیں زرداری صاحب اگر انہوں نے پیس میکر نہیں بننا اور کنگ میکر؟ ایک تو مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں مالک کے نہیں، میں تو آج کسی جوتشی کے پروگرام میں آئی ہوں. سال بعد یہ ہو جائے گا، 2 سال بعد وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے ابھی جو ہم حال میں رہ رہے ہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ جن کو دوسروں کو ان پڑھ ثابت کرنے کا شوق بہت ہوتا ہے، لیکن ان کا حقائق سے لینا دینا خود کا کچھ ہوتا نہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں. اب یہ جو میرا جو لیڈر، اب جو پہلے ہم نے بات کی تھی، میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک پڑھے لکھوں کا ایک ایسا پڑھا لکھا لیڈر آیا تھا جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت پتہ کرنے نہیں آیا. تو میں بڑی فخر سے کہنا چاہتی ہوں مالک صاحب کہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ بالکل پتہ کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول رکھے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. دوسرا، پہلے وہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹس میں بھی چکے بہت بات ہوئی، میں نے خیال ہے کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑی سی گزارشات کر دوں. اب پھر سے جو بیچارے اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ان کو یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے جو بہت سارے میئرز لیے جاتے ہیں جس کے اندر بہت سارے سویپنگ ہونی ہے، بہت ساری جو جیل کے اندر لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جانا ہے، بہت ساری وائرنگ نہیں کرنی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو کرنی ہے جس حوالے سے. اور پھر یہ عمران خان، ایک طرف مجھے حیرت ہے کہ ان کی پارٹی کو عمران خان کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس ایڈونچر کا جو ہے وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب تو اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ مجھ کو سیکیورٹی تھریٹ الرٹ ہے. وہ آپ کو پتہ ہے بالٹی پہن کے پھرتے رہے ہیں کتنے مہینے، اور وہ بالٹی سے باہر نکلتے تھے کیونکہ ان کو ڈر بہت لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے میری جان کو خطرہ ہے. اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ ویل چیئر پہ بھی بیٹھے رہے بہت عرصہ، پھر اچانک سے ان کی ویل چیئر جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. تو یہ معاملات ان کی فکر بالکل نہ ہو. یہ پتہ نہیں کس چکر میں ہے. مجھے علیمہ باجی پہ حیرت ہوتی ہے، وہ بہن ہو کے بڑے آرام سے ہر وقت بھائی کا قتل کہتی رہتی ہیں. میرے تو دل کو کچھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ کیسے آپ کسی کے بھائی کے قتل کی بات کر رہی ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ تمام قیدیوں کو بھی اور عمران خان صاحب سب کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کو میک شور کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. زرداری صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یہ آئینی عہدہ مانگا تھا، اور یہ ان کو، چونکہ زرداری صاحب پہلے بھی یہ عہدہ بڑے اچھی طرح سے نبھا چکے ہیں، اور یہ ان کا پروگریٹو تھا کہ وہ کون سا نام دیتے ہیں. انہوں نے زرداری صاحب کا نام دیا جس کے اوپر میری لیڈرشپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو جو ہے وہ صدر پاکستان الیکٹ کیا ہے. اور کم از کم یہ ان موصوف سے بہتر ہوں گے جو 2-3 دفعہ اس ملک میں آئین شکنی کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور ایک دفعہ تو باقاعدہ طور پر ان کو جو فل بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ مہر لگا چکا ہے کہ موصوف نے آئین شکنی کی تھی، ان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ چل سکتا ہے. پھر میں اوتھ نہیں لیتا، میں سائن نہیں کرتا، میں جو ہے وہ میری بغیر پتہ چلے مجھے جو ہے وہ میں نے پہلے باقی بل جو ہے میں نے ٹھیک سے وہ بھیج دیے، اس بل کے اوپر مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کے اوپر پروسیجر کیا ہوتا ہے. تو موصوف ایسی حرکتیں کرتے رہے. انہوں نے ٹائیگر بننے کی بہت کوشش کی، اینڈ پہ بھی بہت کوشش کی کہ کاش ان کو جو ہے وہ ٹائیگر مان لیا جائے، لیکن ظاہر ہے ان کی پارٹی اب شاید ان کو ٹائیگر ماننے کے لیے اور بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تو ان کے جو عہدے پر رہتے ہوئے جو اپنے خاندان کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، ابھی تو اس کے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اپنے بیٹے کو، اسی کمپنی کو کیسے کیسے انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ کم از کم یہ وہ صدر پاکستان نہیں ہوں گے. یہ صدر پاکستان آئین کی بحالی کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. چلے اچھی بات ہے. مجھے خیالات آپ کے سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایک زمانے میں آپ لوگ ہی پیٹ پھاڑ رہے تھے. اب وہ آئین کے لیے بہترین ہوں گے. بٹ I agree with other points that you've made. I'm not taking a punch shot at you. لیکن وہ بھی حقائق اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہ آپ کو فکر ہے اپنے لیڈر کی، آپ لوگ بالکل جو ہے نا صرف
رنگ بازی کر رہے ہیں ٹو پٹ اٹ ویری بلنٹلی. اس طرح دیکھیں، اس طرح ہے کہ وہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ کبھی پڑھا لکھا اور کم پڑھا لکھا بھی برابر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ہر ایک کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ ایک کالج میں پرنسپل کو نکال کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر جب لوگوں نے اسٹوڈنٹ نے شور مچایا تو پھر پرنسپل واپس آ گیا اور اسٹوڈنٹ باہر نکلے، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے کس لحاظ سے. اور ایز فار ایز پریزیڈنٹ کی چوائس تھی، ان کی چوائس کی تھی. ان کی چوائس یہ تھی کہ وہ جج جو کوئٹہ جا کے بلوچستان جا کے باقی ججوں کو رشوت دے، وہ ان کی چوائس ہے کہ اس کو لگائیں پریزیڈنٹ، اور پھر جب یہ ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے تو اس سے معافی دلوائیں. یہ ان کی چوائس ہے. سو اپنی اپنی چوائسز ہیں. ٹھیک ہے. عارف الوی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پڑھا لکھا ہے، انٹرنیشنلی ویل نون پروفیشنل ہے، اس کو ہر لحاظ سے بات سلیقہ آتا ہے. باقی جو انہوں نے بھی اپنے جانے کے بعد انہوں نے اگلے دن ہی وہ، بلکہ اسی دن جس دن گئے تھے انہوں نے اس دن پریس میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو شوق ہے جو مرضی ہے وہ کرا لیں، میں بھی ادھر ہوں، آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، آج جو ملاقات کے بعد بھی آپ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم کام کریں گے، یہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیف سیکرٹری کے لیے درخواست کی تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ مینڈیٹ چوروں کو، مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ دے آر آن میرٹ، یہ سفارشی ہیں اور آ کے ان کو بٹھا دیا ہے. تو چونکہ وہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم وہ اپنی جگہ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایک بندے کو پوسٹ کر دیا ہے، تو اب چونکہ وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہے تو بادل نہ خواستہ اس پروسیجر کے لیے ہمیں ان سے ملنا پڑے گا اور ملتے رہیں گے، کیونکہ جو سسٹم کے اندر رہ کے بھی ہم نے کام کرنا ہے. آپ لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ فیورٹ افسر ہیں، یہ اپنی بیوروکریسی اون کرتے ہیں. آپ کے بھی سی ایم نے ایک نام بھیجا ہے، بھی آپ بھی 3 ناموں کا پینل بھیجیں، اس میں سے ایک نام ہو جائے گا. تو حرکتیں تو آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو یہ کرتے تھے. یہ افسر میرا، یہ افسر میرا. Why one officer? Why one particular officer? میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں I would probably give 3 names کہ بھئی ان میں سے ایک چوائس کر دو. I'll probably do that thing. ٹھیک ہے. Why him? یہ اس سے پہلے وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، وہاں کام کر چکے ہیں. یہ سارے کہنے کی رہ چکے ہیں، اس طرح وہ بھی ہر بندے کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری، تو آپ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے آپ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. وہ اٹس نیچرل. تو پھر ان کو کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو وہ بیوروکریسی کو اپنے گھر کی نوکری بنایا ہوا ہے، 3 نسلوں سے، وہ بھی جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے کریں گے؟ نہیں، there is a difference. There is a big difference. Big difference یہ ہے، انہوں نے ان لوگوں کو شروع سے امپلوائے کروایا تھا، انہی کو یہ نرچر کر کے آئے تھے. They are basically being deployed, nurtured and trained by them. And that is why وہ جو بیوروکریسی ہے وہ آؤٹ آف دا وے ان کے لیے جاتی ہے. We have run out of time, لیکن we have run out of time. بہت شکریہ ازما آپ کا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا. میں تو یہیں پہ ختم کروں گا کہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں چیز جو پہلے بری لگتی ہے پھر ہمیں نارمل لگتی ہے. جیسے اگر یہ افسر رکھیں اپنی مرضی کا تو ٹھیک ہے، اگر وہ افسر رکھیں تو وہ پھر نیپوٹزم ہے اور وہ کرپشن ہے. سملرلی کل تک جس کا وہ پیٹ پھاڑتے تھے آج ان سے زیادہ آئینی صدر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بھی ایک انٹرسٹنگ آئرونک چیز ہے. ہو تو اصل میری رائے سے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے. جیسے میں نے 1-2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، ایک طرف بیوروکریسی کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن وہیں پہ جو 125-150 کو انعام ملتے تھے وہ اب 700 لوگوں کو آپ سول ایوارڈز دیں گے مارچ کے اندر پرائم منسٹر صاحب. کیوں؟ اگر کرنٹ آئی جی پنجاب یا کرنٹ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، کون سی میریٹوریس سروسز کی ہیں؟ کیا دا وے الیکشن مینیپولیٹ ہوا ہے؟ کیا اس میں میریٹوریس سروسز کی ہیں؟ کیا جس طرح پنجاب میں پولیس نے گھروں میں گھس کے تباہی کی ہے، لوگوں کو گھسیٹا ہے اور عورتوں کو ساتھ بدتمیزی کی ہے، کیا اس بات پہ آئی جی پنجاب کو مل رہا ہے؟ کس چیز پہ یہ میریٹوریس سروسز ہیں؟ ہمیں پتہ تو لگے. خیر اینی وے، آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، ان باتوں کا کبھی پتہ نہیں چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.